السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کا یہ درس سلسلہ رمضان کی دوسری کڑی ہے۔ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز سحری کے متعلق باتیں ہوں گی کہ سحری کا حکم کیا ہے، سحری کے بغیر روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اور اسی طرح سحری کا وقت کیا ہے، اور بعض دوسرے مسائل کہ سحری کا وقت کیا اتنا مختصر ہوتا ہے جس میں لوگ یہ اعلان کرتے ہیں اور بار بار اعلان کرتے ہیں کہ سحری کھا لو، سحری کھا لو، اتنا وقت باقی رہ گیا ہے۔ کیا اسلام اتنا سخت، اتنا تشدد برتنے والا دین ہے؟ چند باتیں انشاءاللہ العزیز آج سحری کے متعلق ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سحری جیسے بابرکت کھانے کے متعلق اللہ رب العالمین ہم سب کو علم حاصل کرنے، جاننے اور اس کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، سحری کھانا ایک مستحب عمل ہے۔ سحری کھانے کے اندر برکت ہے۔ سحری کرنے سے روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ جسم دن بھر توانا، چست اور مضبوط ہوتا ہے۔ سحری کرنا چونکہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص سحری کے وقت بیدار نہ ہو سکا یا کسی مجبوری سے سحری نہ کر سکا تو سحری کھائے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے روزے پر سحری نہ کھانے کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر جان بوجھ کر سحری نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اس میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ سحری میں یوں کچھ بھی کھایا جا سکتا ہے، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین سحری تمر یعنی کھجور ہے۔ اس کے علاوہ تمام وہ حلال چیزیں کھائی اور پی جا سکتی ہیں جو انسان کھا پی کر اپنے جسم کے اندر مضبوطی، توانائی اور قوت محسوس کرے۔ سحری کا حکم اور سحری کب کھائی جاتی ہے؟ سحری کا حکم میں نے بتایا کہ ایک مستحب عمل ہے۔ سحری کو سحری اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ رات کے آخری حصے میں کھائی جاتی ہے۔ سحری سے مراد وہ کھانا ہے جو رات کے آخری حصے میں کھایا جاتا ہو، اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی بڑی فضیلتیں ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، سحری کے اندر بڑی برکت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، سحری تناول کرنا چاہیے ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان
فرق کرنے والی چیز سحری ہے۔ یہود و نصارہ، اللہ رب العالمین کی ان پر لعنت ہو، ان کے اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری ہے، وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی جو شہروں کے اندر رہتے ہیں، جن کی زندگیاں بدل چکی ہیں، طرز زندگی جن کی بدل چکی ہے، شہروں میں رہتے ہیں، زیادہ دیر تک بیدار رہتے ہیں، گلف کے اندر رہنے والے وہ احباب جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پوری رات ڈیوٹی کرتے ہیں، 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک ڈیوٹی کرتے ہیں، اور 12 بجے تک کھیل تماشا کرتے ہیں بعض احباب، اور 12 بجے آ کر سحری کہہ کر کے کھانا پانی، یا کہہ لیجیے شام ہی کا کھانا کھا کر کے وہ سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری سحری ہو گئی۔ حالانکہ سحری رات کے آخری حصے میں کھائی جاتی، اور سحری سحور سے ہے، سحری سحور سے ہے، اور یہ رات کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں فجر کی اذان تک سحری کا کھانا یا سحری کا وقت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن مکتوم ثم قال بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ رات کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں تو تم کھاتے پیتے رہو، حتی ینادی ابن مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان اس بات کی گواہی ہوتی تھی کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے، اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان اس بات کی شہادت ہوتی تھی کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ سحری کیا کریں، اور اس وقت تک کیا کریں جب تک کہ فجر کی اذان کے لیے اذان نہ دی جائے۔ البتہ اذان فجر تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ ہاں، ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں کھانے کا لقمہ یا پینے کا پانی ہو اور اذان ہونے لگی ہو تو ایسی صورت میں اسے کھانا اور پینا ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں موجود ہے اسے کھا پی لینا چاہیے، اور اس کے بعد ہاتھ میں موجود لقمہ کھا اور پی لینا چاہیے، نہ کہ اذان ہوتی رہے اور کھاتے پیتے رہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ غلط ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو لقمہ موجود ہے اسے آپ کھا پی سکتے ہیں۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، جب تم میں سے کوئی شخص ندا یعنی اذان کی آواز کو سنے تو اور اس کے ہاتھ میں لقمہ ہو، فلا یدعہ، تو اسے نہ رکھے، اسے نہ چھوڑے، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ جو اس کے ہاتھ میں لقمہ ہے اس کو کھا پی لے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب ابو داؤد کے اندر روایت کیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہاتھ میں جو لقمہ یا پانی موجود ہے اسے ہم کھا پی لیں، اور اس کے بعد ہم اس کو چھوڑیں۔ رہی بات سحری اور اذان میں کتنا وقفہ ہو، سحری ہم نماز سے پہلے کتنا دیر پہلے کھا لیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اور آپ سحری اتنا دیر پہلے اذان سے کر لیں، تاکہ یہ جو بار بار سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اٹھیے اور جلدی سے سحری کر لیجئے، اذان ہونے والی ہے، اور
حیرت ہے ان بھائیوں پر جو اذان کا وقت ہو جانے کے بعد ایک بار اس کا اعلان کرتے ہیں کہ اذان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور پھر 2 سے 3 منٹ کے بعد پھر اذان کہی جاتی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ سحری اور اذان کے اندر فرق اتنا ہونا چاہیے جتنے میں کم از کم 50 آیتیں آپ پڑھ لیں۔ 50 آیتوں کی درمیانی قسم کی آیت نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت لمبی ہو، جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اس حدیث کی شرح میں، جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا، ثم قمنا الی الصلاۃ، پھر ہم نماز کے لیے گئے، قلت کم کان بینہا، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے زید ابن ثابت سے کہا کہ اے زید ابن ثابت یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہوا کرتا تھا؟ تو آپ نے بیان فرمایا، حضرت زید بن ثابت نے، کہ قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ، جتنے میں آدمی 50 آیت کریمہ کی تلاوت کر لے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مستحب عمل ہے، بہتر ہے کہ ہم اتنا پہلے سحری کر لیں جس میں اذان سے پہلے 50 آیت کریمہ کی تلاوت کر لیا جائے۔ حضرات، یہ آج کا مختصر سا بیان رہا۔ امید ہے کہ ہم اور آپ سحری کی برکتوں سے محظوظ ہوں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ ہم سب کی روزی میں برکت دے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔